ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شيء عظيم
یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سقارى وما هم بسقارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ ہر طرح دی تعریف اللہ وحدہ لا شریک واسطے، درود و سلام سید الانبیاء اشرف الانبیاء امام الانبیاء آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اقدس دے۔ سورہ حج ਉਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਆਇਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। یا ایہا الناس، اے لوگو، پوری دنیا میں جتنے بھی انسان بستے ہیں یہ ان سب کے لیے خطاب ہے۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو، اے پوری کائنات کے انسانوں، اپنے رب سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سقارى وما هم بسقارى ولكن الله عذاب الله شديد ولكن عذاب الله شديد۔ اور جس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی اور حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے مدہوش نظر آئیں گے، ایسا جیسے نشے میں ہوں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہے۔ اچھا، آپ بات پر غور فرمائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سمجھانے کا انداز کیسا ہے؟ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ بڑا سخت ہے۔ زلزلہ جب یہ دنیا پہ آتا ہے، زلزلہ، انسان گھروں میں ہوں، اپنے کمروں میں ہوں، دکانوں میں ہوں، اپنے مکانوں میں ہوں، گلی کوچے چوراہوں میں ہوں، تو جب زلزلہ آتا ہے تو انسان کو اپنی پیاری سے پیاری چیز بھی بھول جاتی ہے، باہر کو دوڑتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے۔ جب زمین کانپتی ہے، جب زمین پر زلزلہ آتا ہے تو انسان اپنے کمرے سے باہر کو دوڑتا ہے۔ تو زلزلہ، یہ زلزلہ قیامت کے زلزلے میں کے مقابلہ میں ایک ریت کا ذرہ بھی نہیں۔ یہ جو زلزلے ہیں تو یہ بھی جب آتے ہیں تو پہاڑوں میں دراڑیں ڈال دیتے ہیں، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں۔ یہ بھی زلزلے جو دنیا میں آتے ہیں۔ تو اللہ قیامت کے زلزلے کے بارے میں کہہ رہا ہے، اے لوگو، ڈر جاؤ اپنے رب سے، قیامت کا زلزلہ اتنی بڑی چیز ہے
قیامت کا زلزلہ اتنی بڑی چیز ہے کہ جو عورت چند منٹ پہلے اپنے بچے کو چھاتی سے لگا کر دودھ پلا رہی تھی، اتنا پیار کر رہی تھی، جب قیامت برپا ہو جائے گی تو یہی وہ دودھ پیتا بچہ دیوار کے ساتھ پھینک دے گی۔ یہ قیامت کا زلزلہ اتنی بڑی چیز ہے۔ تو جو بھی دنیا میں نبی آیا، پیغمبر آیا، وہ لوگوں کو اس دن سے ڈراتا رہا کہ ڈر جاؤ، مرنے کی تیاری کر لو، اللہ کی اطاعت کر لو، پیغمبروں کی بات مانو۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن لگا ہوگا، قیامت کا دن، اور قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری کائنات کے باپ آدم علیہ السلام کو کہے گا کہ اپنی اولاد میں 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے نکال۔ 1000 آدمی سے ایک جنتی، سمجھ آ رہی بات کی؟ 1000 آدمی سے اللہ آدم علیہ السلام کو فرمائے گا کہ اپنی اولاد میں سے 1000 میں سے ایک جنت کے لیے علیحدہ کر دے اور 999 جہنم کے لیے نکال دے۔ تو جب یہ بات سنی تو صحابہ کی چیخیں نکل گئیں۔ تو آج دیکھ لو معاشرے میں ہر نبی، ہر پیغمبر اس دن کی تیاری کے لیے، اس دن کے فیصلے کے لیے، اس دن کے حساب دینے کے لیے ہر پیغمبر لوگوں کو ڈراتا رہا۔ آپ سورہ حشر کی آخری آیت پڑھیں، آخری رکوع سورہ حشر کا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ اور ہر انسان دیکھ لے کہ کل قیامت کے لیے اس نے کیا آگے بھیجا ہے۔ آیت ایک ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، 2 مرتبہ، کیونکہ مسلمان کلمہ پڑھ لیا اللہ سے نہیں ڈرتے۔ مسلمان تو کہلواتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے۔ دودھ میں پانی ڈالتے وقت اللہ سے نہیں ڈرتے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات قابل غور، فرمایا دودھ میں جو پانی ڈال کر بیچتا ہے وہ حرام رزق کماتا ہے۔ دودھ میں پانی ڈال کر جو بیچتا ہے، ایک آدمی بتا رہا تھا، ایک بھائی، کہ ایک دودھی تھا، وہ دودھ نہ لوگوں سے بڑھ چڑھ کے 10 روپے یا 20 روپے ریٹ بڑھا کر لوگوں سے اٹھاتا ہے۔ تو اسے کسی نے کہا، یا دوسرے دودھی نے اسے کہا، یا کسی اور آدمی نے کہا کہ تو اتنا ریٹ بڑھاتا ہے، آگے تو اس ریٹ پر بیچتا ہے، تو یہ کیا کرتا ہے، تجھے بچت کیسے آتی ہے؟ تو اس ظالم کی بات سنے وہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے بچت آ جاتی ہے، میں 15 کلو دودھ میں 5 کلو پانی ڈال دیتا ہوں، تو جو میں پانی ڈالتا ہوں وہ مجھے بچت ہے، اور اس لیے میں ریٹ بڑھا کر لوگوں سے دودھ اٹھاتا ہوں۔ لوگ لالچی ہیں، 10-20 روپے کے لیے لوگ دودھ مجھے دیتے ہیں۔ مسلمان کا یہ حال ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ دھوکہ دے،
من غشنا فلیسا منا، جس نے دھوکہ دیا، جس نے فراڈ سے روزی کمائی، جس نے دھوکے سے روزی کمائی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بارش نازل ہوئی، بارش نازل ہونے کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منڈی سے گزر رہے ہیں، گلہ منڈی سے۔ تو ایک آدمی گلے کو رکھ کر، گندم کو رکھ کر یا اور گلے کو ایسے اس کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور بیچ رہا ہے۔ تو آپ اس کے ڈھیر کے، اس گلے کے ڈھیر کے پاس سے گزر رہے ہیں تو جبریل آسمان سے اتر پڑا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو گندم کا ڈھیر ہے، یہ گلے کا ڈھیر ہے، آپ اپنا ہاتھ مبارک اس میں ڈالیے۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس گلے میں ڈالا تو گلہ اوپر سے سوکھا تھا، اندر سے گیلا تھا۔ بات کی سمجھ آ رہی؟ اوپر سے گندم سوکھی ہوئی، اندر سے گیلی، یہ اوپر سے گلہ سوکھا ہوا، اندر سے گیلا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دکاندار، اس تاجر سے، اس بیچنے والے سے پوچھا، بھائی یہ کیا کر رہا ہے تو؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بارش پڑی تھی، گلہ گیلا ہو گیا، اس لیے میں نے اوپر سوکھا ڈال دیا کہ مال بیچ جائے۔ آپ نے فرمایا سوکھے کو لیدا کر اور گیلے کو لیدا کر، اس کا ریٹ زیادہ ہے سوکھے کا اور گیلے کا کم ہے، تاکہ خریدنے والے کو پتہ چل جائے، وہ تجھ سے خریدے اس ریٹ طے کر کے، پتہ چلے اس کو یہ گیلا گلہ ہے اور یہ سوکھا گلہ ہے۔ فرمایا من غشنا فلیسا منا، جس نے ملاوٹ کی، جس نے دھوکہ دیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اور ناپ تول میں کمی، آپ دیکھ لیں ایسے لوگ ہیں دنیا میں، جب لوگوں سے چیز لیتے ہیں تو پوری لیتے ہیں، جب آگے دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ خریدنے کے لیے گلہ پیمانہ اور ہے، بیچنے کے لیے پیمانہ اور ہے۔ اور کئی ایسے بھی دودھی ہیں جن دودھیوں نے بھی ایسے پیمانے رکھے ہوئے ہیں، وہ کلو والا ہے اور 1 کلو سے کم ہے، ان کو پتہ ہے، تو یا پھر عرش والے کو پتہ ہے۔ یہ دنیا ہے، یہ چند دن کی زندگی ہے۔ جو تاجر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجارت کرے گا، سودا بیچے گا اور اپنا نقص عیب اپنی چیز کا، اپنے جانور کا بیچتے وقت بیان کرے گا، فرمایا اللہ اس کے سودے میں، لین دین میں برکت ڈال دے گا۔ یہ بات بیان کرنی ممبر پر بہت بڑی آسان ہے، عمل بہت مشکل ہے۔ اپنے مال کا، اپنے جانور کا، اپنی چیز کا بیچتے وقت عیب بیان کرنا، یہ بہت مشکل بات ہے، اس پر عمل کرنا۔ سنی بیان کرنی بہت آسان ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہے، یہ حدیث ہے، یہ بہت ساری قرآن کی آیتیں ہیں۔ آپ سورہ مطففین پڑھیں، اللہ کی قسم آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ناپ تول میں کمی پیشی کو ہم سمجھتے کچھ نہیں۔ اللہ کا قرآن سنیں، سورہ مطففین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ
ویل للمطففین، بڑی تباہی ہے، بڑی ہلاکت ہے، بڑی بربادی ہے کم تولنے والوں کے لیے، بڑی ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیتے ہیں، وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب لوگوں کو چیز دیتے ہیں ناپ تول کر تو کم دیتے ہیں، کسی کو کوئی آدمی کہے، کسی کو کوئی اس کا عزیز رشتہ دار کہے، کسی کو کوئی اس کا بزرگ کہے کہ تو یہ کام کرتا ہے، بڑی ہلاکت ہے، بڑی بربادی ہے، اور جس کو آسمان والا رب کہے کہ بڑی ہلاکت ہے، بڑی بربادی، اللہ کن لوگوں کے لیے؟ فرمایا جو ناپ تول میں ڈنڈی مارتے ہیں، جو ناپ کے وقت چیزوں کو ناپ تول کر چیز دیتے ہیں لوگوں کو تو کم دیتے ہیں، وہ کنڈے میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ ایک حدیث میں واقعہ ہے ادب المفرد میں، جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہے، اور یہ تاریخ کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی اٹھا کسی بازار میں، وہ جو کنڈا تولنے والا جس پر وہ سودا تول کر دیتا تھا کنڈا، اس کو چوراہے پر رکھ کر یا سڑک پر رکھ کر توڑ رہا ہے، ہتھوڑے مار رہا ہے، تو کسی نے پوچھا دکاندار نے کہ یہ تو جو وزن تولنے والا کنڈا ہے اس کو کیوں توڑ رہا ہے؟ اس نے کہا آج میرا عزیز رشتہ دار ساتھ ہمسایہ دکاندار مر رہا تھا تو میں اس کے قریب تھا، جب آخری وقت کا مجھے پتہ چلا کہ اس کی موت کا آخری وقت ہے، اس کی سانسیں جو آخری سانسیں ہیں، اس کے حالات، اس کے آخری سانس نہیں نکل رہی، اس کی موت کا وقت ہے، تو میں اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ لے گا تو تو جنت میں چلا جائے گا۔ کلمہ آخری ورد، آخری زبان کا جس کا کلام کلمہ ہوا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ تو میں اپنے دکاندار ساتھ ہمسائے سے کہہ رہا تھا کہ کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ، اور جب وہ کلمہ شروع کرتا تو زبان بند ہو جاتی۔ میں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ اس نے میرے کان میں بتلایا کہ میں جو کنڈا تھا اس پر ڈنڈی مارتا تھا، سودا تول کر لوگوں کو دیتا تھا، کم دیتا تھا، اب میں جب کلمہ شروع کرتا ہوں تو اس کنڈے کا ترازو میری حلق میں اٹکا ہوا ہے۔ مجھ سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، 60-70 سال زندگی گزر گئی۔ آؤ مسلمانوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارو۔ جب بھی ناپ تول کر چیز دو تو پوری دو، جب لیتے ہو تو پوری لیتے ہو، اور جب دیتے ہو تو کم دیتے ہو۔ ویل للمطففین، بڑی ہلاکت ہے، بڑی خرابی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن کے لیے؟ فرمایا الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے چیز لیتے ہیں ناپ کر لیتے ہیں، پوری لیتے ہیں، اور جب وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب لوگوں کو چیز دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں۔ آؤ توبہ کرو۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، غور کرو، آؤ لوگو اللہ کا قرآن سنو۔ کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے،
پتہ چلا کہ جو چیز کسی کو کنڈے میں ڈنڈی مارتا ہے لوگوں کو دیتا ہے، کم دیتا ہے، لیتا ہے تو پوری لیتا ہے، کیا یہ اس کو یقین نہیں کہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے؟ قیامت والے دن لیوم عظیم، اس بہت بڑے دن کو جب یہ اٹھائے جائیں گے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، ہائے ترازو لگ گیا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج ناپ تول کر پورا دینے والا اور کنڈے میں ڈنڈی مارنے والا کٹھے نہیں ہو سکتے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج سچے اور جھوٹا کٹھے نہیں ہو سکتے، آج نمازی اور بے نمازی کٹھے نہیں ہو سکتے، آج کھرا اور کھوٹے کو الگ کر دیا جائے گا، آج فیصلے کا دن ہے، آج اس منصف جج کی عدالت لگی ہوئی ہے جس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کی عدالت لگے گی قیامت والے دن اللہ 2 بکریوں کو طلب کر لے گا، صحیح مسلم، 2 بکریوں کو طلب کر لے گا، تو دنیا میں چارہ کھاتے ہوئے، پٹھے کھاتے ہوئے سینگوں والی بکری نے مونی بکری کو ایک ٹکر ماری ہوگی، تو اللہ کہے گا کہ تو نے اپنے سینگوں کے بل بوتے پر اس کو ٹکر ماری تھی، آج میں یہ سینگ اس کو دوں گا، آج میں منصف رب کی عدالت میں یہ تجھے ٹکر مارے گی۔ اللہ کی عدالت تو ایسی ہے، ایسا منصف جج، ایسا منصف بادشاہ۔ آج کے دور میں رات کے اندھیرے میں چوری کوئی کرتا ہے، زنا کوئی کرتا ہے، قتل کوئی کرتا ہے، عدالت سزا کسی کو دے دیتی ہے، لیکن آج تو اس جج کی عدالت لگی ہوئی ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، جو سینے میں آنے والے وسوسوں کو بھی جانتا ہے، جو سینے میں آنے والی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ آؤ لوگو توبہ کرو، اللہ کا قرآن سنو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے قرآن اتریا، اللہ نے ایک قوم دا تذکرہ کیتا ہے، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، قرآن سنو، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو نبی پیغمبر بنا کر بھیجا، تو پہلی دعوت نبی کی، نبی نے کیا کہا؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، پہلی ہر پیغمبر دی دعوت، اے میری قوم کی دی عبادت کرو، ہائے ہائے اللہ دی عبادت کرو۔ یہ شعیب علیہ السلام دی جڑی قوم ہے، ہائے یہ ناپ تول چ کمی بہت کر دی تھی، تجارت کردے سن، تاجر سن، تے ناپ تول میں بہت کمی کرتے تھے یہ لوگ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو ان کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ کیا کہا پہلی دعوت؟ ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ آگے بات سنو، وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور تم ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ پہلی دعوت اللہ کی عبادت کرو، تو دوسری جو قوم میں گناہ تھا، جو قوم جرم کرتی تھی،
اس کی دعوت. فرمایا تم ناپ تول میں لوگوں کو چیز جب دیتے ہو تو کم دیتے ہو. قوم کا جواب سنو. اور مجھے پیغمبر نے کہا مجھے اس دن کا خوف ہے، قیامت کا دن تم کو چاروں طرف سے گھیر لے گا. ڈر جاؤ اس دن سے. تم بڑے خوش ہیں، سب کچھ دیا ہے، اڑ اڑ کے رزق آتا ہے، آسمان سے رحمت کے دروازے بھی کھل چکے ہیں، پھر بھی تم ظلم کرتے ہو، پھر بھی لوگوں کے ساتھ مال دیتے ہو، ناپ کر تو ڈنڈی مارتے ہو. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اے میری قوم، ناپ تول انصاف کے ساتھ تولو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو. پتہ چلا کہ جو کنڈے میں ڈنڈی مارے گا، ناپ تول میں کمی کرے گا، وہ زمین میں فساد برپا کرے گا. کیونکہ جس بندے کو وہ چیز دیتا تھا 5 سال سے، 10 سال سے، 20 سال سے، جب اس کو پتہ چلے گا کہ یہ چیز مجھے کم دیتا تھا، ریٹ اس کا یہ تھا، بل میں زیادہ لکھتا تھا، چیز کم تھی، جب اس کو پتہ چلے گا تو پھر وہ آئے گا، وہ کہے گا پہلے سے حساب شروع کرو. جب سے میں تم سے مال لے رہا ہوں اس وقت سے تم مجھے کم دے رہے ہو. تو یہ نہیں مانے گا، وہ کہے گا میرا مال دو، زمین میں فساد برپا ہوگا، قتل و غارت ہوگی. اے میری قوم، انصاف کے ساتھ تولو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو. اور جو اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ کافی ہے. جو تمہیں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ تمہیں عطا کرے وہ کافی ہے. اور اگر تم ایمان والے ہو، میں تم پر کوئی دروغہ نہیں، مجھے تو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں مجھے تو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم لوگوں کو آخرت کے دن سے ڈرا دوں، قیامت والے دن سے ڈرا دوں تم کو. میں تم پر کوئی دروغہ نہیں یا تم پر کوئی محافظ نہیں. ہدایت کس کے پاس ہے؟ تو قوم کیا کہتی ہے؟ قالوا یا شعیب الصلاۃ کا تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید. انہوں نے جواب دیا، پیغمبر کو جواب قوم دے رہی ہے، کیا اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم باپ دادے کا طریقہ چھوڑ دیں؟ ہم باپ دادے کے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ کیا تیری نماز تجھے یہی حکم دیتی ہے؟ آج بھی نمازی نماز پڑھتا ہے تو گھر میں کوئی دعوت دے تو کہتے ہیں تو پڑھ، تو نے اپنا جواب دینا ہے. نماز بھی پڑھتے پھر وہ آدمی اس کا گھر پر زور نہیں چلتا، وہ مجبور ہو جاتا ہے. وہ نمازی بھی آج کا بے حیا بے غیرت بن جاتا ہے. گھر میں فلمیں چلیں، ڈرامے چلیں، گھر میں گندے کلپ چلیں، گھر میں ڈرامے چلیں، گھر میں جو مرضی واٹس ایپ، یوٹیوب، جو مرضی ٹک ٹاک چلے، پھر اس کی بھی نماز اس پر اثر ہی نہیں ڈالتی. کیونکہ نماز تو وہ ہے اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ. نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے. تو جو نمازی نماز پڑھے گھر میں فلم چلے، نماز پڑھے گھر میں ڈرامہ چلے، نماز پڑھے گھر میں بے حیائی کے پروگرام چلیں، اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ. نماز تو بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے. یہ نمازی بھی ہے 20 سال کا، یہ نمازی بھی ہے 30 سال کا، یہ نمازی بھی ہے 40 سال کا، گھر میں بے حیائی چلتی ہے، پتہ چلا کہ اس نے نماز پڑھی ہی نہیں. ہم اپنے باپ دادوں کا طریقہ چھوڑ دیں؟
اے شعیب کیا تیری نماز تجھے یہی حکم دیتی ہے؟ تو نماز پڑھ، تو نے اپنا جواب دینا ہے، ہم جو کرتے ہیں ہمیں کرنے دے۔ تو بڑا نیک بنتا ہے۔ اللہ کی قسم قرآن پڑھ لو، سورہ ہود 83-84 نمبر آیت سے لے کر 95 نمبر آیت تک پورا رکوع پڑھو۔ پھر کہا شعیب علیہ السلام نے، میری قوم دیکھو میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، میں حق کی دعوت لے کر آیا ہوں، میں لوگوں کو مجھے ڈرانے کے لیے بھیجا گیا ہے، لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ مجھے تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے رزق دینا ہے۔ وہ کہنے لگے نا یہ ہمیں اس بات سے روک کر تو خود یہ کام کرنا چاہتا ہے۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا میں جب یہ کام تو آپ کا جو تم کام کرتے ہو تم کو منع کرتا ہوں اور خود میں کروں تو میں تو اللہ کی پکڑ میں آ جاؤں گا۔ مجھے اللہ نے جو روزی دی ہے وہ بہت بہتر ہے، جو اپنی رحمت کے خزانے سے اس نے مجھے دی ہے، الحمدللہ۔ شعیب علیہ السلام نے کہا میرے ذمے یہ ہے کہ میں تمہاری اصلاح کر دوں۔ وما توفیقی الا باللہ توکلت الیہ وانیب۔ میں اللہ کی توفیق کے ساتھ آپ کی اصلاح کرنے کے لیے آیا ہوں، اور اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف میں نے لوٹ کر جانا ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری مخالفت کی وجہ سے، بات سنیں غور سے، پیغمبر کی جب مخالفت امت قوم کرتی ہے تو اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ فرمایا میری قوم میری مخالفت کی وجہ سے تم پر اللہ کا عذاب نہ نازل ہو جائے۔ وَيَا قَوْمْ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نوح۔ قرآن تے غور کرو۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نوح وَقَوْمَ ہود أَوْ قَوْمَ صالح وَمَا قَوْمَ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ۔ ترجمے پر غور کریں۔ میری قوم کے لوگوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری مخالفت کی وجہ سے آسمان سے اللہ تم پر عذاب نازل کر دے اور تم ان عذابوں میں آ جاؤ، اللہ تم ان عذابوں میں گرفتار کر دے گا جو قوم نوح پر آیا تھا۔ بارش، پانی کا سیلاب آیا تھا قوم نوح پر۔ فرمایا اور قوم ہود اور قوم صالح اور قوم لوط کچھ تم سے دور نہیں ہے۔ قوم لوط تو بعد قوم آئی۔ قوم لوط فرمایا جو تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو تو جن عذابوں میں گرفتار وہ قومیں ہوئیں، اللہ کہیں تم کو بھی ان قوموں کے عذاب میں گرفتار نہ کر لے۔ قوم لوط کا کیا جرم تھا؟ بڑی قابل غور بات۔ قوم لوط کا کیا جرم تھا؟ قوم لوط عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے بدفعلی کرتے تھے، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے تھے۔ یہ قوم اس کا بیان کرنے پر ممبروں پر بڑے بڑے عالم جھجک جاتے ہیں، وہ بیان نہیں کرتے، ان کو شرم آتی ہے۔ وہ ایسے واقعات ایسے بیان کرو جو میرے رب نے قرآن میں بیان کیے ہیں۔ قوم لوط کا جرم یہ تھا کہ وہ لونڈے باز قوم تھی، انہوں نے مرد رکھے ہوئے تھے، انہوں نے لڑکے رکھے ہوئے تھے، ان سے بدفعلی کرتی تھی۔ جب ان پر عذاب آیا، آج بھی شادی شدہ مرد نے جو وہ خسروں کے پاس جاتا ہے، نوجوان لڑکوں کے پاس جاتا ہے، بے حیائی کرتا ہے، مردوں سے اپنی مرد خواہش پوری کرتا ہے، یہ قوم لوط کا فعل تھا۔ آسمان سے پتھروں کی بارش نازل ہوئی،
इस कौम पर आसमान से पत्थर बरसे, और पत्थर जो बरसता था आसमान से उस पर नाम लिखा होता था कि फलां बंदे के सर में लग जा। आज भी रब्बे काबा की कसम, तौबा करने का वक़्त है, जिंदगी के अयाम बहुत थोड़े हैं। उन्होंने कहा बड़े तरीके से, शुएब अलैहिस्सलाम ने बड़े अंदाज के साथ अपनी कौम को समझाया। कौम नूह, कौम हूद, कौम सालेह, कौम लूत, जालिमों देखो इन कौमों का क्या हाल हुआ, और तुम नाप तोल में जो कमी करते हो वो ना करो। सुनो आगे क्या कहा, आयत एक बड़ी प्यारी है, पढ़कर सुना देता। वस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि इन्न रब्बी रहीमु वदूद। वस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि, तुम अपने रब से इस्तगफार करो, अपने रब से गुनाहों की माफ़ी मांगो। शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम को पैगाम दे रहे हैं, तुम अपने रब से इस्तगफार करो, इसकी तरफ तौबा करो। यकीन मारो मेरा रब बड़ा बख्शने वाला, बड़ी मोहब्बत करने वाला है। मेरा रब बड़ा बख्शने वाला, बड़ी मोहब्बत करने वाला है। उन्होंने कहा शुएब तेरी अक्सर बातें तो हमारी समझ में नहीं आती। पैगंबर से लोग कह रहे हैं तेरी बातें हमारी समझ में नहीं आती, क्योंकि शैतान के शिकंजे में पूरे फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा ऐ मेरी कौम के लोगों, कौम ने कहा तेरे कबीले का अगर हमें डरना ना होता ऐ शुएब हम तुझे पत्थर मारते। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा ओ जालिमो तुम कबीले से डरते हो, तुम लोगों से डरते हो, मेरे कबीले का दबाव तुम पर अल्लाह से ज्यादा है, उसको भूल चुके हो। किसको? लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़ि व मा फ़ीहिन व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। तुम उसको भूल चुके हो। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ व जअलज़ ज़ुलुमाति वन नूर। तुम उसको भूल चुके हो। अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़कुम सुम्मा रज़क़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम हल मिन शुरकाइकुम मैं यफ़अलु मिन ज़ालिकुम मिन शै सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। तुम अल्लाह को भूल चुके हो जो हर चीज़ का इल्म रखता है। तुम लोगों से डरते हो, मुशरक अज़ल से ही लोगों से डरते हैं। एक अल्लाह को मानने वाला अपने रब से डरता है। आखिरी बात सुनो, उन्होंने कोई बात नहीं मानी, पैगंबर की कोई बात नहीं सुनी। तो फिर जब हमारा अज़ाब उन पर आ गया, हमारा अज़ाब नाज़िल हुआ, तो एक फरिश्ते को भेजा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक फरिश्ते को भेजा। उस फरिश्ते ने बस्ती के किनारे पर आकर चीख मारी। उस चीख से उनके कलेजे फट गए। अपने घरों में उंधे मुंह पड़े थे। अल्लाह ने कहा फहल तरा लहुम मिन बाकिया, कोई है बाकी? कुछ भी ना बचा, निस्तो नबूद हो गए। शिरक करने वाले कुछ भी ना बचा। आखिरी काबिल गौर बात, निस्तो नबूद हो गए। अल्लाह के साथ शिरक करने वाले निस्तो नबूद हो गए। अब मर्दों के साथ बदफेली करने वाले निस्तो नबूद हो गए। नाप तोल में कमी करने वाले कुछ भी ना बचा।
تباہ و برباد ہو گئے، عبرت کا نشان بن گئے۔ آؤ مسلمانوں، اس لعنت سے توبہ کرو۔ ویل للمطففین، بڑی خرابی، بڑی ہلاکت، بڑی بربادی، بڑی تباہی اللہ کن کے لیے؟ فرمایا جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ اللہ بڑی رحمت اور برکت والا دن ہے، ہمیں صحیح عمل کر کے صراط مستقیم پر چلا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔